حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ماہانہ 11ویں شریف کی روحانی مجلس حضرت علی پاشا قادری کا ایمان افروز خطاب۔ شہر ناندیڑ میں روحانی، دینی اور اصلاحی مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پر عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی کی رہائش گاہ پر گزشتہ 13 ماہ سے ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ 11ویں شریف کی روح پرور مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے اور لوگوں کی دینی و روحانی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس ماہ کی مجلس 1 اگست کو بعد نماز عشاء منعقد کی گئی، جس میں ناندیڑ شہر کے علاوہ اطراف کے اضلاع سے تمام ہی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں، علماء، مشائخ اور عوام الناس نے شرکت کی۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں منقبت پیش کی گئی، جس میں محفل کا روحانی ماحول مزید معطر ہو گیا۔ اس موقع پر حیدرآباد کے معروف عالم دین، روحانی پیشوا اور پیر سید آل مصطفیٰ قادری الکاظمی المعروف حضرت علی پاشا قادری نے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق تصنیف فتح الغیب کی روشنی میں نہایت جامع، مدلل اور فکر انگیز خطاب فرمایا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انسان کی حقیقی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنی ہر ضرورت، ہر پریشانی اور ہر حاجت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اس لیے بندہ مومن کو بھی ہر حال میں اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے سوا کسی اور سے امید وابستہ کرے گا تو وہ حقیقی نصرت اور مدد سے محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت علی پاشا قادری نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، پھر اس تسمے کو درست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی پر کامل بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقام و مرتبہ، علم، شجاعت، تقویٰ اور امت مسلمہ کے لیے ان کی بے مثال خدمات پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی اور حاضرین کو اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ خطاب کے بعد اجتماع ذکر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکائے مجلس نے نہایت عقیدت و انہماک کے ساتھ شرکت کی۔ بعد ازاں امت مسلمہ کی سلامتی، ملک میں امن و امان، بھائی چارے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ مجلس کے اختتام پر تمام شرکاء کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ اس محفل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ 13 ماہ سے مسلسل جاری ہے۔ اس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کر رہے ہیں۔ اس محفل میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کے بارے میں صحیح اسلامی عقائد کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ اس روحانی اور دینی اجتماع کے کامیاب انعقاد میں عبدالعظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی اور ان کے رفقا نے بھرپور تعاون اور انتھک محنت کی، جس پر شرکائے مجلس نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس سلسلے خیر کو آئندہ بھی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ یہی مولا کائنات شیر خدا کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ضرورت اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ابھی اس نے عرض بھی نہیں کیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ ہر جائی نہیں ہے، یہ میرا ہے، یہ خالص میرا بندہ ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ شہزادے غوث اعظم کی محفل میں تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں۔ مجھے بھائی آپ نے تو بہت فیض حاصل کیا ہے، مخدوم بھائی ہے، یہ شکور بھائی، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ بڑے پرانے فیض یافتہ لوگ ہیں، بڑی صحبتوں میں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ شہزادے غوث اعظم سے جب کوئی مرید کوئی آ کر کہتا کہ سرکار میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، تو حضور شہزادے غوث اعظم کیا کرتے؟ اپنی آنکھیں بند کرتے۔ یاد ہے یہ منظر؟ عبدالعظیم صاحب آپ لوگوں کو یاد ہے؟ سیف بھائی میرے بیٹے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے وہ منظر۔ اپنی آنکھیں بند کرتے اور اس کے بعد کھولتے اور کھول کر کہتے جا تیرا کام ہو گیا۔ اور آج سمجھ میں آیا ہے پیارے کہ ایک بعض مقامات پر بندہ ایسے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، کہ ان کو کہنے کی ضرورت تک نہیں ہوتی، وہ صرف متوجہ الی اللہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔
تو یہ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استعانت کرنے کا طریقہ، استعانت طلب کرنے کا طریقہ۔ اور سن لو اس کے برخلاف بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مسبب الاسباب کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور اسباب کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس نے رجوع میری طرف نہیں کیا، یہ مخلوق کی طرف جاتا ہے، یہ خالق کی طرف نہیں آتا، یہ میری طرف آ کے اپنی حاجتیں عرض نہیں کرتا۔ اے فرشتوں، ساتوں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں۔ یہ ہے پیارے توحید۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید جس کا جام ہمیں پیران پیر نے سقانی الحب کا ساتل وصالی کہہ کر پلایا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اور شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے تک آئے، اور جو دروازے تک آئے گا اسے علم عطا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک حدیث مشہور ہے طبرانی کی، المعجم الاوسط کی، ترمذی شریف کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میرے بعد علی قرآن کے علم کی وضاحت کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ جسے قرآن کے علم کی وضاحت چاہیے، قرآن کے علوم کی حقیقت سے آشنائی چاہیے، قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، بھئی سب سے بڑا سورس مسلمان کا قرآن ہے علم کے لیے۔ کیا ہے بولیے؟ قرآن ہے سب سے بڑی سورس، اور سیکنڈ سورس حدیث ہے۔ اب توجہ طلب بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن نازل تو ہو گیا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے اسے پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسے پڑھ کر لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، قرآن تو دے کر جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اب توجہ طلب بات، حضور فرما رہے صرف قرآن ہاتھ میں پکڑنے سے تیرا کام بننے والا نہیں ہے، قرآن پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پائیں گے، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، صبح قیامت تک اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن آل رسول کو پکڑ لینا۔ اور جنہوں نے قرآن پکڑ لیا، دامن آل رسول کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اس دور میں بھی ہوئے تھے، اس دور میں بھی ہوئے ہیں۔ دیکھو ساتھ میں قرآن کے علی کو کیا، علی کو قرآن کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ، یہ بشارت بھی سنائی کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی مولانا کی، مولوی صاحب کی کتاب ہاتھ میں پکڑنے سے تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ قرآن کو تھامو، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین ذریعہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو قرآن کی وضاحت جیسی مولا کائنات شیر خدا نے کی، روئے زمین پر اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی امت میں علی سے بڑا کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تم بڑی سخی ہو فاطمہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ سیدہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ سیدہ، محسن علی ہو فاطمہ، محسن علی ہو فاطمہ سیدہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ، تم بڑی سخی ہو فاطمہ۔ اور راز خیبر شکن
علی مولا راز خیبر شکن، علی مولا میرے من کی لگن، علی مولا میرے من کی لگن، علی مولا سوز و ساز و سخن، علی مولا میرے من کی لگن، علی مولا میرے من کی لگن، علی مولا میرے من کی لگن، مولا علی مولا علی مولا علی مولا میرے من کی لگن، علی مولا۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کو بہترین تعلیم اور تربیت ملے، یہی خواب پورا کرتا ہے زین پبلک اسکول دیگلو ناکا ناندیڑ۔ LKG UKG اور نرسری میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں تجربہ کار تعلیم یافتہ باصلاحیت اساتذہ محبت بھرے انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے رنگ برنگے اور دلچسپ سرگرمیوں کا بھی خصوصی انتظام ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ کلاس روم، پینے کے لیے صاف پانی، کشادہ اور صاف ستھرا ماحول، یہاں ہر بچہ خوشی کے ساتھ سیکھتا اور آگے بڑھتا ہے۔ زین پبلک اسکول میں ہر بچے کی انفرادی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کر سکے۔ داخلوں کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن نہیں بلکہ صرف واجبی فیس لی جاتی ہے تاکہ سماج کے ہر طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکے۔ تعلیمی سال 2026-27 کے لیے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نشستیں محدود ہے، اس لیے جلدی کیجیے اور آج ہی اپنے بچے کا داخلہ یقینی بنائیے۔ مزید معلومات اور رابطے کا پتہ: زین پبلک اسکول، ڈیلکس فنکشن ہال کے سامنے والی گلی، نزد یوسف میڈیکل، دیگلو ناکا، ناندیڑ۔